الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى عالم الغيب والشهادة الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں
آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار مدنی، اللہ اللہ، سارے مل کے پڑھو، اللہ اللہ، لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان مدنی، اللہ 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 ہو، لا الہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب و بعید، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب و بعید، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول
مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ رب العالمین اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حمد و ثنا کرن تو بعد حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات اتے درود و سلام عرض کرنا بے شمار فضیلتاں اور بے شمار برکتاں دا سبب بندا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جیڑا بھی امتی میری ذات اتے جمعے والے دن 80 واری درود پڑھے گا اللہ پڑھن والے دے 80 سال دے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ ایک بار اچھی آواز نال سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر لوگاں تک اپنا پیغام پہنچان واسطے اپنی وحدانیت دا اعلان کرن واسطے سب تو پہلے اپنے انبیاء نو نازل فرمایا۔ تمام انبیاء دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے اور آخر دے اندر اللہ نے ساڑھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے نازل فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بڑی اعلیٰ بڑی عرفہ اور بڑی اچھی ہے۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے نبیوں دا امام بنایا اور سارے نبیوں دا سردار بنایا۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈھیر ساریاں شاناں عطا فرمائیاں، ڈھیر ساریاں اچائیاں تے رفعتاں عطا فرمائیاں۔ سرکار دی شان دا جڑا بھی پہلو ہوئے سرکار دی شان دا ہر پہلو بے مثل و بے مثال ہے۔ سرکار دی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ سرکار دی شان قرآن وچ بھی بیان کر دے، رسول اللہ اپنی زبان چو بھی بیان کر دے نے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بڑی پیاری شان کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، انسان پیدا کیتا، اللہ نے کائنات دا نظام بنایا تے اے صرف اور صرف اللہ نے تو آڈے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بنایا۔ حدیث لولاق دے الفاظ نے نبی کریم علیہ السلام آپ فرمانے نے، حدیث قدسی ہے، الفاظ رب دے نے لیکن زمان رسول اللہ دیے۔ اللہ فرماندہ ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب علیہ السلام اگر میں تینوں نہ بنانا ہوندا تو میں دنیا نہ بناندا، اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا میں کائنات دا نظام نہ بناندا۔ لولاک لما خلقت، اے محبوب اگر میں تینوں نہ بنانا ہوندا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا۔ اے محبوب اے سارا نظام بنایا تیرے واسطے، اے ہر چیز بنائی تیرے واسطے، اے زمین سجائی تیرے واسطے، آسمان سجایا تیرے واسطے، آسمان تے تارے بنائے محبوب تیرے واسطے، اور اس کائنات میں جسنوں جو نعمت عطا کیتیاں محبوب تیرے صدقے عطا کیتیاں نے۔ اے ساڑھے محبوب علیہ السلام دی شان۔ ساڑھا محبوب سب تو اعلیٰ، ساڑھا محبوب سب تو عرفہ، ساری کائنات دے اندر سب تو اچھا مقام محبوب کریم علیہ السلام دا۔ اللہ نو جس ہستی دے نال سب تو چوکھا پیارے او ہستی تو آڈے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جڑی شان ہے سب تو اعلیٰ ہونا، سب تو عرفہ ہونا، سب تو عظمت والا ہونا، انہوں اگر ثابت کرنا ہوئے ویسے تے دلیل دی لوڑ کوئی نہیں۔ جدو رب فرما دے وے کہ اے ساڑھے محبوب نے، جدو سرکار اللہ دے محبوب ہو جان پھر عقل نو کسی دلیل دی لوڑ نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ بندے آدھن کہ نہیں جی سرکار ساڑھے جائے نے، سرکار معاذ اللہ ساڑھے جائے بشر نے،
انہاں نو سمجھان واسطے قرآن و حدیث پڑھ کے کچھ گل سمجھانی بھی پوندی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر سرکار دی الوہیت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا سب تو اعلیٰ اور سب تو اچا ہونا اس نو دلائل دے ذریعے ثابت فرمایا۔ میرے امام نے لکھیا کہ سرکار تو پہلے اللہ نے اس کائنات دے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے انبیاء اس کائنات دے اندر آئے، سارے انبیاء اللہ نے کسی نہ کسی خاص قوم کی طرف نازل فرمائے۔ جتنے انبیاء آئے کوئی نبی کسی خاص قوم والا آیا، کوئی نبی کسی خاص حدود کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کر سکیا، کوئی نبی خاص لوگاں واسطے آیا۔ اللہ نے قرآن جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ اسا نوح علیہ السلام نو اونا دی قوم دی طرف نازل کیتا۔ اسا نوح علیہ السلام نو اونا دی قوم دی طرف نبی بنا کے بھیجیا، رسول بنا کے بھیجیا۔ پتہ ہے چلیا کہ جناب نوح علیہ السلام ایک خاص قوم واسطے نبی بن کے آئے، ایک خاص قوم واسطے رسول بن کے آئے۔ انہاں دی نبوت پوری کائنات واسطے نہیں، انہاں دی رسالت پوری کائنات واسطے نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام دی نبوت اور نوح علیہ السلام دا اس دنیا چ رسول بن کے آنا پوری کائنات واسطے نہیں بلکہ صرف قوم نوح واسطے ہے۔ اور اسی طرح جنہوں قرآن پڑھیے، قرآن جو الفاظ مل رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ اسا قوم عاد ول حضرت ہود علیہ السلام نے نازل فرمایا، یعنی قوم ہود قوم عاد کی طرف اسا ہود علیہ السلام نے نبی بنا کے بھیجیا، رسول بنا کے بھیجیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ اسا قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا۔ پتہ چلیا کہ انبیاء نو اللہ نے خاص قوماں دی طرف نازل کیتا، اور ہر نبی اپنی قوم واسطے نبی بن کے آیا، ہر نبی خاص علاقے دے واسطے نبی بن کے آیا، ہر نبی خاص علاقے دے لوگاں واسطے اللہ دی رحمت بن کے آیا، اور ہر نبی خاص قوم ول رب دا رسول بن کے آیا۔ تے اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ اسا قوم سمود دی طرف جناب صالح علیہ السلام نو نبی بڑھا کے بھیجیا۔ جدو اے ساریاں آیتاں قرآن دیاں پڑھیاں جان پتہ ہے چل دے کہ سرکار تو پہلے اللہ نے جتنے انبیاء نازل کیتے نے او انبیاء کسی خاص قوم وال نبی بن کے آئے نے، او انبیاء خاص لوگوں دی طرف نبی بن کے آئے نے۔ لیکن قربان جاؤ نبی کریم علیہ السلام دی شان بے نیاز تے کہ اللہ نے ساڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اے شان عطا فرمائی۔ قرآن کہندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے محبوب اسا توانو پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سارے انبیاء اپنی اپنی قوم وال نبی بن کے آئے، ایک نبی آندا ہے دوسرا نبی آندا ہے، پہلی نبوت ختم شریعت ختم اگلا نبی او جائے اگلا نبی۔ لیکن قربان جاؤ سرکار علیہ السلام کی شان بے نیاز تھے جدو سرکار آ گئے نے پوری کائنات واسطے رسول بن کے آ گئے نے، پوری کائنات واسطے نبی بن کے آ گئے نے۔ ہون قیامت تک جنہیں بھی کلمہ پڑھنا ہے سرکار دا کلمہ پڑھنا ہے، اور کسی نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا جانا۔ کلمہ پڑھیا جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا جائے گا۔ اے شان ہے جناب نبی کریم علیہ السلام دی کہ اللہ نے توڑے تھے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس پوری کائنات دے واسطے، پوری انسانیت دے واسطے، بلکہ پوری انسانیت نہیں بلکہ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام نو ساری مخلوقات واسطے نبی بنا کے بھیجیا۔ ساری مخلوقات بھی نہیں بلکہ اللہ نے ساڑھے محبوب علیہ السلام نو تمام جہانہ واسطے نبی اور رسول بنا کے بھیجیا۔ اے ساڑھے مصطفیٰ دی شان ہے، اور اعلیٰ حضرت اس شان کو کہنے نے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
نبی میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز نو سمجھایا اور سانو دسیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی کریم علیہ السلام دی شان ہے کہ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام نو ساری مخلوق دی طرف نبی بنا کے بھیجیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نو سارے جہان واسطے، ساری مخلوق دے واسطے نبی بنا کے بھیجیا۔ نوح علیہ السلام دی واری آئی، قرآن کہندے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ اسا نوح نو انہاں دی قوم دی طرف نبی بنا کے بھیجیا۔ جناب ہود علیہ السلام دی واری آئی، قرآن کہندے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ اسا ہود علیہ السلام نو قوم عاد دی طرف نبی بنا کے بھیجیا۔ حضرت صالح علیہ السلام دی واری آئی، قرآن کہندے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ اسا قوم سمود دی طرف جناب صالح علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا۔ دیگر انبیاء دی واری آئی، اللہ قرآن جو کہندے اسا سارے نبیاں نو، اسا انبیاء نو انہاں دی قوماں دی طرف نازل کیتا، لیکن ساڈے مصطفیٰ دی شان ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ دے بارش فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسا اپنے محبوب علیہ السلام نو اس پوری کائنات دے واسطے، اس پوری مخلوقات دے واسطے نبی بنا کے بھیجیا۔ اور اسی چیز نو سرکار نے خود بھی ارشاد فرمایا، میرے سرکار فرماندے نے انی ارسلت الی الخلق کافہ، اے لوگو اللہ نے مینوں ساری مخلوق دی طرف اپنا نبی بنا کے بھیجیا۔ ساڈے محبوب آئے سارے واسطے نبی بن کے، قیامت تک جن کلمہ پڑھنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پڑھنے، قیامت تک جن شریعت مننی ہے، سرکار دی مننی ہے، اللہ نے سرکار نو شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک سرکار دا کلمہ پڑھیا جائے گا، سرکار دی شریعت جاری رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شان عطا فرمائی ہے کہ سرکار سب تو اعلیٰ نے، سرکار دا مقام سب تو اونچا ہے۔ دلیل کی یہ سارے نبی اپنی قومہ والا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساری مخلوق دے واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اور یہی چیز اپنے قرآن جو بیان فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ السلام اسا توانو سارے جاننا واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ دے اندر دوسری دلیل ذکر فرمائی۔ امام اہل سنت فرماندے نے کہ اللہ نے سابقہ سارے نبیوں نو گنتی دے معجزے دے کے بھیجیا۔ کسی نبی نو ایک معجزہ دے کے بھیجیا، کسی نبی نو 2 معجزے دے کے بھیجیا، کسی نبی نو 3 معجزے دے کے بھیجیا، کسی نبی نو 4 معجزے دے کے بھیجیا۔ اللہ قرآن جو فرماندے بالبینات والزبر کہ اسا اے انبیاء نشانیاں دے کے گلے، معجزات دے کے گلے، سارے نبیاں نو اللہ نے مخصوص معجزے عطا فرمائے۔ سارے نبیاں دی شان ہے کہ اللہ نے انبیاء نو انہاں دی ضرورت دے مطابق، حالات دے مطابق اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن قربان جاؤ نبی کریم علیہ السلام دی شان تے جدو سرکار دیواری آئی، اللہ نے سرکار نو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ بغیر حساب و کتاب اللہ نے سرکار نو معجزے عطا فرمائے۔ بلکہ معجزے ہی نہیں، اللہ نے سرکار دی ذات نو بھی لوگاں واسطے سراپا معجزہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن جو ارشاد فرماندا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے محبوب علیہ السلام اساں تانوں انہاں لوگاں دے واسطے سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا۔ اللہ نے سرکار نو سراپا معجزہ
موجزہ بنا کے بھیجیا. جدو علماء اس آیت دی تفسیر بیان کردے نے, برہان دا معنی بیان کردے نے, علماء مختلف اقوال بیان کردے نے. بعض علماء کہندے نے برہان تو مراد دلیل, یعنی سرکار اللہ دی دلیل حجت بن کے دنیا تے آئے. بعض علماء کہندے نے برہان تو مراد سراپا معجزہ, یعنی سرکار سر دے والا تو لے کے پیرا دے ناخنا تک لوگاں واسطے سراپا معجزہ بن کے آئے. سرکار لوگاں دے واسطے سراپا معجزہ بن کے آئے. سرکار دے مبارک بال معجزہ, سرکار دی اکھ مبارک معجزہ, سرکار دی پیشانی مبارک معجزہ, سرکار دا ودہا والا چہرہ معجزہ, سرکار دے بازو معجزہ, سرکار دی پنڈلی مبارک معجزہ, سرکار دا لعاب دان معجزہ, سرکار دے قدم مبارک معجزہ. الغرض اللہ نے سرکار نو اس کائنات دے واسطے برہان دے سراپا معجزہ بنا کے نازل فرمایا. میرے امام نے, امام احمد رضا نے اس چیز نو بیان کیتا, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزے کو خدا نے دیے, معجزہ بن کے آیا ہمارا. بڑی آسان جی گل, سارے مل کے پڑھو, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی, معجزہ بن کے ہمارا نبی, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. اور انشاءاللہ اگلے جمعے نو بڑی تفصیل دے نال سرکار کس طرح سراپا معجزہ نے, سرکار دے مبارک بالا نکی معجزے, سرکار دی اکھ مبارک دا کی معجزے, سرکار دے لعاب دان دا کی معجزے, سرکار دے مبارک پیٹ دا کی معجزے, سرکار دے مبارک پنڈلی دا کی معجزے. بڑی تفصیل نال عشق بھریاں گلاں کیتیاں جان گئیاں. ایتھے ایک سرکار دا معجزہ ذوق واسطے, سمجھن واسطے کہ کس طرح اللہ نے سرکار نو سراپا معجزہ بنا کے دنیا تے نازل فرمایا. جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے, اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 یہ روایت اوتھے موجود ہے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے, آپ فرماندے نے کہ صلح جدو حدیبیہ ہویا, حدیبیہ دے مقام تے ایک موقع ایویں نہ بنیا کہ سارے صحابہ دے کول غذا ختم ہو گئی, روٹی ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, کھان پین والی چیز ختم ہو گئی. صحابہ نے فاقے اختیار کیتے, صحابہ نے بھوک برداشت کرنا شروع کی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پانی سارا مک گیا. صحابہ نے وضو کرنا, پانی نہیں. صحابہ نے پانی پینا, پانی موجود نہیں. کسی نے غسل کرنا تے پانی موجود نہیں. صحابہ سرکار دی بارگاہ چاہ گئے نے. اللہ اکبر. صحابہ دا عقیدہ چیک کرو, صحابہ دا پختہ ایمان ہے کہ جس چیز دی لوڑ پہ جائے سرکار عطا فرماندے نے. حالانکہ بظاہر سرکار دے کول نہ کھانا موجود, بظاہر سرکار دے کول نہ پانی موجود, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول بظاہر کوئی چیز موجود نہیں, لیکن قربان جاؤ صحابہ دے ایمان تے سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گئے نے اور آ کے عرض کر دے نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا, روٹی ختم ہو گئی, غذا ختم ہو گئی, کرم فرماؤ, ساڈے حال تے رحم فرماؤ. وضو واسطے پانی موجود نہیں, پینے واسطے پانی موجود نہیں, کھانے واسطے کوئی چیز موجود نہیں. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے کول ایک پانی دا پیالہ موجود ہے. سرکار نے اس پانی دے پیالے نے اٹھایا, سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے دے اندر رکھ دیتا. جدو سرکار نے اس پیالے دے اندر اپنا ہاتھ رکھیا, صحابہ نے ویکھیا کہ اللہ نے سرکار دی انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری فرما دیتے.
صحابہ نے ویکھیا اپنی اکھاں دے نال ویکھیا. اے روایت بخاری چ موجود ہے, اے روایت صحیح سند دے نال ثابت ہے. صحابہ نے ویکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک انگلیاں دے وچوں پانی جاری ہو گیا. اور اے پانی کتنے بندیاں استعمال کیتا, اے بھی ذرا سماعت کرو. ایک پانی دا پیالہ لیکن کتنے بندیاں نو کفایت کیتا, اے بھی ذرا سماعت فرماؤ. جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالیا, سرکار دی انگلیاں دے وچوں پانی جاری ہویا. حضرت سالم بھی اوتھے موجود سن. کسی نے سالم کو نہ پوچھیا, سالم اے تے دس جدو سرکار دے ہاتھ مبارک دے وچوں سرکار دی انگلیاں دے وچوں پانی جاری ہویا, اوتھے کتنے لوگ موجود سن, کتنے لوگاں نے پانی تو فیض حاصل کیتا. حضرت سالم فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے اگر اوتھے 1 لاکھ بندہ بھی ہوندا تے سرکار دی انگلیاں دے وچوں نکلن والا پانی کافی ہو جاندا. لیکن اوتھے 1500 صحابہ موجود سن. ایک پیالہ پانی دا سرکار دے ہاتھ لگے نے, برکت ہوئی, سرکار دے انگلیاں دے وچوں پانی نکلیا اور اوتھے موجود 1500 صحابہ نے استعمال کیتا. صرف استعمال نہیں کیتا بلکہ صحابہ نے اپنے وضو واسطے بھی رکھ لیا, اپنی جانوراں دے واسطے بھی رکھ لیا, اپنی ضرورت دے مطابق رکھ لیا. اتنی برکت اللہ نے سرکار نو عطا فرمائی ہے کہ سرکار دے مبارک جسم دے وچوں صحابہ دے واسطے اللہ نے پانی دا انتظام فرمایا. میرے اعلیٰ حضرت نے لکھیا انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے پوٹ کر, ندیاں پر آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ, ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اسی چیز نو امام اہل سنت نے ایک اور جگہ بیان کیتا. امام اہل سنت فرماندے نے انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. میرے امام نے اس شعر دے اندر اے بیان کیتا کہ جدو سرکار دی انگلیاں دے وچوں پانی نکلیا تے اوتھے سارے تشنے پیاسے سیراب ہو گئے. اللہ نے سرکار نو اے شان عطا فرمائی کہ سرکار دی انگلیاں دے وچوں پانی نکلیا اور صحابہ نے استعمال بھی کیتا. اور یہ روایت صحیح بخاری وچ موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ایڈی گل ہے عقل تے مندی نہیں, عقل نہیں مندی کہ جسم چو پانی نکل آئے, عقل مننے نہ مننے, لیکن محبوب نے منوائے اور بخاری چ آئے کہ سرکار دے مبارک جسم دے وچوں پانی نکلیا. اور علماء فرماندے نے اس پوری کائنات دے اندر سب تو افضل ترین پانی اوے جڑا سرکار دی مبارک انگلیاں وچوں جاری ہویا. آب زمزم دی بڑی شان ہے, ماء زمزم بڑی برکتہ والا ہے. کوئی جس مقصد واسطے پیوے گا اللہ اس دا مقصد پورا فرمائے گا. جڑا جڑی نیت دے نال آب زمزم نو نوش کرے گا اللہ او دی او نیت پوری فرمائے گا. لیکن اشاع کے کہندے نے کہ زمزم بھی بڑی برکتہ والا ہے, لیکن مصطفیٰ کریم دے مبارک ہاتھاں دے وچوں نکلن والا پانی سب تو اعلیٰ
ہے تے پتہ ہے چلیا کہ سرکار دی انگلیاں بھی معجزہ نے سرکار دے ہاتھ بھی معجزہ نے پھر اوہی شعر مل کے پڑھیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے ہمارا نبی. اے شعر اگر قرآن جو پڑھا جائے اس شعر نو اگر قرآن جو سمجھا جائے اللہ قرآن جو فرماندا ہے قد جاءکم برہان من ربکم اے محبوب ساتوانو انہا لوگاں دے واسطے سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا ہے. اللہ نے فرمایا لوگو اے میرا محبوب تواڈے کول آیا ہے اے میرا محبوب ہے اور دنیا نہ دستور ہے کوئی بندہ اپنا محبوب کسی نو نہیں دیندا ہر بندہ چاہتا ہے میرا محبوب میرے کول رہے لیکن ساڈی قسمت ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب نبی سانو عطا فرمایا اور اللہ نے اے محبوب نبی عطا فرما کے آکھیا لقد من اللہ علی المؤمنین میں اپنا محبوب نبی توانو دیتا ہے میں توانو نبی دے کے تواڈے تے احسان فرمایا ہے. اللہ نے بندیاں نو کتنیاں نعمتاں دتیاں نے بندے دا وجود ہے بندے دے ماں باپ نے بندے دی اولاد ہے ساری نعمتاں نے اللہ نے جو بھی نعمت دیتی ہے کدائی اے نہیں فرمایا کہ لوگوں تانوں پتر دیتا ہے تواڈے تے احسان کیتا ہے لوگوں تانوں اولاد دیتی ہے احسان کیتا ہے لوگوں تانوں ماں باپ دیتے نے احسان کیتا ہے اللہ نے کدائی بھی اے نہیں فرمایا لیکن جدو اللہ نے سانو اپنا محبوب دیتا اللہ فرمایا لقد من اللہ تواڈے تے احسان کر دیتا ہے. پتہ ہے چلیا کہ محبوب دی شان ہے کہ اللہ نے سرکار نو سب تو اعلی مقام عطا فرمایا. اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو اونچی شان عطا فرمائی. ایک بار سارے میرے نال مل کے اس شعر نو پڑھو سب سے لا ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ساری مخلوق دے وچ اولیاء سب تو اعلیٰ اولیاء تو سب اولیاء تو اعلیٰ رسول نے لیکن رسول اللہ دی شان ہے کہ ساڈے سرکار سارے رسولاں تو اعلیٰ نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میرے چند کلمات عرض کیتے اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ساڈا اے بیٹھنا مل بیٹھ کے سرکار دا ذکر کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. انشاءاللہ ہونی تقریباً جلوس میلاد دعوت اسلامی زیر انتمام جڑا ہوندہ شروع ہو چکے ہونا ہے تو سارے آباب جس طرح پہلے بھی جلوس شرکت فرمائی ہے کوشش کرنی ہے اے ہونی دعا مانگ کے فیضان مدینہ لاری اڈا بھاوڑ تے چلے جانا ہے اور جلوس میلاد میں شرکت کرنی ہے. انشاءاللہ گارنٹی نال کہندے اگر سچے دل دے نال شرکت کرو گے تھوڑے عشق رسول چو بہت زیادہ اضافہ ہوئے گا. اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.